اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ ایسے واقعات ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے جس میں آپ کا آپ کے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ وہ تعلق کبھی کبھی ہم وہ اگنور کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسے واقعات ہماری زندگی میں رونما ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ان واقعات سے اپنے رب کو پا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ان واقعات سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے اور آگے گزر جاتے ہیں۔ ایسے لمحات، ایسے واقعات جس میں ہمیں اپنے رب پر کبھی بڑا پیار آیا ہو، بہت پیارے انداز کے ساتھ دل چاہا ہو کہ ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، کبھی اپنے مسلمان ہونے پر ہمیں بڑا فخر ہوا ہو۔ ایسے لمحات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ان لمحات کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے، کیونکہ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جو ہمارے ایمان کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا سبب بنتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے اور کتنا مزید مضبوط ہونا چاہیے۔ ایسے واقعات جب ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو نہ صرف خود آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، بلکہ وہ تمام لوگ جو اس واقعے کو سنتے ہیں، اس لمحے کو سنتے ہیں، چاہے وہ ایک چھوٹا سا لمحہ کیوں نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ، حادثہ آپ کی زندگی میں رونما ہوا ہو تو آپ وہ شیئر کریں۔ کبھی کبھی ایک بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کو اللہ پر بڑا پیار آتا ہے، دل سے آپ کے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہمیں اسلام پر قائم رکھ اور ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے۔ تو یہ لمحات، یہ واقعات ہمیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے جیسے میں نے کہا کہ ہمارے بھی ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، ساتھ ساتھ جو سن رہے ہوتے ہیں ان کے بھی ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ تو آئیے ایک ایسا ہی واقعہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں، جسے ہماری ایک ساتھی نے وہ شیئر کیا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا ذاتی تجربہ ہے، ذاتی واقعہ ہے، جو بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے مجھے لکھ کر بھیجا ہے۔ اور واقعی میں آپ دیکھیے کس طریقے سے اللہ کسی بندے کو اپنے کتنے قریب لے آتا ہے، کتنا زیادہ اس کا ایمان بڑھا دیتا ہے۔ ہم زندگیوں کی رنگینیوں میں کبھی کبھی اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس کی طرف متوجہ بھی ہونا ہے، ہمیں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی جوڑنا ہے۔ ایسے ہی واقعہ اپنی ایک ساتھی کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جولائی کے حبس زدہ دن اور شرابور کرتی راتیں سب کے لیے ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، بے آرام اور پریشان کن۔ وہ بھی ایک عام سی ہی صبح تھی۔ اسکول جانے سے پہلے تیاری کے دوران، لباس کی تبدیلی کے دوران اچانک کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا۔ وہ ایک بڑا سا لمب تھا جو راتوں رات میرے سینے پر ابھر آیا تھا۔ لمحے بھر کو میں دہل کر رہ گئی۔ بریسٹ کینسر کے متعلق حاصل ہونے والی تمام معلومات تیزی سے ذہن میں تازہ ہونے لگی، لیکن یہ سب صرف ایک رات میں ہوا تھا۔ اس سے پہلے تک کچھ بھی تو نہ تھا۔
خوف کے ساتھ حیرت کے در پوری طرح واہ ہو چکے تھے۔ اسی دن اسکول سے واپسی پر ہاشمانی ہسپتال گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے فوراً سے پیشتر میموگرافی اور الٹرا ساؤنڈ کروانے کو کہا۔ لرزتے وجود اور کپکپاتے لبوں سے دعائیں کرتی دونوں ٹیسٹ کروائے اور رپورٹ حسب حالت انتہائی خطرناک نکلی۔ مجھے لگا میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ روتی کانپتی گھر آئی مگر بیٹیوں کو کچھ پتہ نہیں چلنے دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں مجھے کھونے کے خوف میں مبتلا ہو جائیں۔ بڑی بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، اس کا 3 سال تھا، اس لیے سے چھپا کر رپورٹ رکھ دی کہ کہیں وہ پڑھ نہ لے۔ ایک ساتھی ٹیچر نے آغا خان ہاسپٹل کی ڈاکٹر کا بتایا، مگر ابھی درمیان میں 3 دن تھے۔ وہ 3 دن بعد ڈاکٹر سے ملاقات ہو سکتی تھی۔ میں نے ان 3 دنوں کو غنیمت جانا اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ ایک ساتھی مصنفہ نے خصوصی دعائیں بتائیں جسے سننا تھا۔ پورے صدقے دل کے ساتھ وہ آیت مبارکہ سنی، پڑھی اور دم کرتی رہی اور اللہ سے خیر طلب کرتی رہی۔ وہ 3 دن میری زندگی کے سب سے زیادہ حیران کن دن تھے، جب ہر پل مجھے صرف اللہ سے بات کرنا اچھا لگتا تھا۔ میں تنہائی کی تلاش میں رہتی تھی، کونے تلاش کرتی جہاں اپنے رب سے دل کا حال کہہ سکوں۔ اور پھر تیسرے دن صبح کا میں نے محسوس کیا کہ میرا لمب چھوٹا ہو گیا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر، مگر خوف بدستور قائم تھا اور پروردگار سے دعا کا رشتہ بھی۔ خیر تیسرے دن 10 بجے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ طے تھا۔ تقریباً 11 بجے ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھیج دیا۔ میرے لبوں پر صرف اور صرف درود پاک کی صدائیں تھیں جو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی تھیں۔ الٹرا ساؤنڈ کے دوران میں بھی خشک زبان سے میں دعاؤں کا ورد کرتی رہی، اور پھر اچانک میرے کانوں میں سونولوجسٹ کی آواز ابھری، سب کچھ نارمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن میری گٹھلی تھی بہت بڑی اور وہ خطرناک بھی تھی۔ رپورٹ میں یہی آیا تھا۔ میری آواز حقیقتاً لرز رہی تھی، میں رو دینے کو تھی۔ ہاں ہوگی، لیکن وہ گٹھلی نہیں ہے، بس تھوڑا سا ورم ہے جو نارمل سی بات ہے۔ ابھی تو الٹرا ساؤنڈ میں گٹھلی نظر نہیں آ رہی، میموگرافی میں بھی یہی آیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے زور دے کر کہا تو لیڈی سونولوجسٹ نے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کرنا شروع کر دیا۔ پھر 15 منٹ بعد اس نے پورے یقین سے کہا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تھا بھی تو اب نہیں ہے۔ مجھے لگا میرے وجود سے پہاڑ ہٹ گیا ہو، بے ساختہ زبان کلمہ شکر سے تر ہونے لگی۔ اس دن مجھے میرا رب اپنی شہرک سے زیادہ قریب محسوس ہوا۔ شاید وہ مجھے خود سے قریب کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ سب ہوا، یا جو بھی تھا میرے لیے ابتدا میں ایک خوفناک خوف، اور انتہا پر ایک حسین تعبیر بن کر سامنے آیا تھا۔ الحمدللہ۔
یہ واقعہ محترمہ کے ساتھ جولائی 2019 میں پیش آیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ بالکل ٹھیک ہیں اور بار بار اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے اور اس کی مشکلات کو دور بھی کرتا ہے۔ بات صرف اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اس واقعے سے آپ کے ایمان میں نہ صرف اضافہ ہوا ہوگا بلکہ آپ بھی اپنی زندگیوں پر شاید غور کریں گے کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیتا ہے اور کس طریقے سے ہمارا اس کے ساتھ تعلق بندھا رہتا ہے۔ ایسے ہی کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہو تو ضرور اپنا واقعہ بھی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔